صحیح کہہ رہے ہیں نا. میں نے جب اپلائی کی تھی تو ان کو پتا تھا یہ سافٹ ویئر انجینئر بنے گا, یہ کیپٹن نہیں بن سکتا. کیا پتا وزیر اعظم بن جاؤں, وہ دیکھ لوں تو وہ امپاسبل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور آج کا جو ولاگ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. میرا کزن ہے, اس نے ریسنٹلی ISSB کلیئر کی ہے ماشاءاللہ, تو اس کی اب آرمی میں جوائننگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اس نے آج ہماری دعوت رکھی ہے تو ہم اس کی دعوت پہ جائیں گے. میرے باقی کزنز ہیں ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے کیونکہ وہ بھی آج آ رہے ہیں. اور جو کزن ہمارے گاؤں میں اس وقت موجود ہیں وہ کزن سارے جوائن کریں گے. کچھ کزن ایسے ہیں جو آؤٹ آف دا سٹی ہیں, کچھ کزن ایسے ہیں جو آؤٹ آف دا کنٹریز ہیں, تو وہ تو آ نہیں سکتے, تو ان کی دعوت بعد میں ہوگی. ٹھیک ہے, آج ہماری دعوت ہے, شام کو ہم جائیں گے. کھانے پہ باقاعدہ انہوں نے بلایا ہمیں. تو اس خوشی کے موقع میں ہمارے فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کچھ کارنامہ کرتا ہے یا کوئی چیز پرفارم کرتا ہے, یا رزلٹ اچھے آتے ہیں, یا کہیں جاب ملتی ہے, یا کچھ بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو ہم دعوت رکھتے ہیں. ہمارے کزن وغیرہ سب آتے ہیں, وہ دعوت کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا جو اسپیشلی جو میرا کزن سلیکٹ ہوا ہے ان سے ہم خصوصی باتیں شاتیں کریں, کیونکہ ہم اس سے ٹپس وغیرہ لیں گے. اکثر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں یار کہ ہم نے تو ٹیسٹ بہت ہی شاندار دیا تھا, بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ دیا تھا, بٹ ہم سلیکٹ نہیں ہوئے, تو اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں. تو ہم ان سے وہ کوشچن پوچھیں گے یار کہ لوگ کس طرح ٹیسٹ دیتے ہیں اور کس طرح مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. تو جو ایسا ٹیسٹ جس سے آپ کی سلیکشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, اچھا جی, پلاؤ. اور یہ کیا چیز ہے؟ گوشت. ماشاء اللہ. رات کو تو ہمیں موقع نہیں ملا تھا اپنے کزن سے کچھ بات چیت کرنے کا. آج ہم نے سوچا دن کے اجالے میں اس سے تھوڑی سی گپ شپ کریں گے, تھوڑی سی کوشچن وغیرہ پوچھیں گے. تو کوشچن پوچھے گا عثمان بھائی. آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چلوں کہ جب بھی لوگ کہتے ہیں کہ بندہ ٹرائی اگین, تو ٹرائی اگین کیا ہوتی ہے کہ بندہ ایک دفعہ فیل ہو جائے تو اس کو بار بار اس کو کوشش کرنی چاہیے. تو الیان بھائی کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ دفعہ ISSB اس نے کیا تھا تو اس میں نہیں ہوا تھا, تو اس نے کیا چیز غلط کی ہے. پھر اس نے یہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو ایک دفعہ نہیں ہوئے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, نیکسٹ ٹائم نہیں کرتے, لیکن الیان بھائی نے ہمت نہیں ہاری. دوسری دفعہ بھی اس نے ٹرائی کی, ماشاءاللہ دوسری دفعہ ریکمینڈ ہوئے. اور ہم اب ان سے پوچھیں گے کہ پہلی دفعہ اس نے کیا چیز دیکھی تھی کہ اس میں ویک تھا, اور دوسری دفعہ نے کیا اچھی کی تھی, اور اس طرح آپ لوگوں کو بتائے گا کہ جو لڑکے دینا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ٹپس ہوں گی. سو آپ الیان بھائی آپ کو پورا اپنی ہسٹری بتائیں گے کہ پہلی دفعہ کیسا رہا سفر, اور دوسری دفعہ کیسا رہا, اور جو نئے بندے اپلائی کریں گے کہ ان کے لیے کیا کیا ایک ایڈوائس دیں گے. سو الیان بھائی. السلام علیکم. بتانا تو بس یہی چاہتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم تھا, کچھ سنا نہیں تھا اس کے بارے میں, دیکھا نہیں تھا, محنت کی تھی, لیکن ایگزیکٹلی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کس طرح کرتے ہیں ہم. تو جیسے فرسٹ اٹیمپٹ کی آیا, نان ریکمینڈ تھا, تو تھوڑی ہوتا ہے انسان کو اپنا راز ہوتا ہے, خفا ہوتا ہے, لیکن میں نے کہا چلو چھوڑو جو بھی ہے. میں نے سوچا کہ اپنی جو غلطیاں کی ہیں اس پہ کام کرنا شروع کروں. ISSB جو ہے وہ جیسا سب کو پتہ ہے ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے, 3 ووٹ ہوتے ہیں, وہ لینے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ووٹس آپ نے اس طرح لینے کہ آپ نے اس کو اپنے کریکٹر سے امپریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ آپ نے اسے باتوں کے ذریعے آپ نے اسے امپریس کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ نے رائٹنگ کے ذریعے انہیں امپریس کرنا ہوتا ہے. تیسری بات جو ہوتا ہے, جو آپ نے ایکشن کچھ پرفارم کرنا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ نے مطلب آپ کی بول چال, آپ کی ہینڈ رائٹنگ, آپ نے جو پریکٹیکل جو کام کرتے ہیں تینوں سچویشن میں آپ نے ان کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ یس آئی ایم میڈ فار دی آرمی. سو ہوتا ہے انسان اس میں 3 ووٹ جو میں نے بتایا کہ ایک تو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, وہ آپ سے ٹیسٹ لیتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ ایپس ہیں, پلے اسٹور پر اویلیبل ہیں, جس پر آپ تیاری کر سکتے ہیں. میں نے بھی وہی سے تیاری کی ہے. اور دوسری پھر ہوتی ہے کہ اس کے بعد GTO ہوتا ہے. GTO جو ہوتا ہے گروپ ٹیسٹنگ آفیسر اسے کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, آپ کے ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں, وہ آپ سے کرواتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ سے مطلب عملاً آپ سے کچھ جو کوالٹیز ہوتی ہیں آفیسرز کی, وہ آپ میں دیکھنا چاہتا ہے. اسی طرح جو ہوتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ, وہ آپ سے انٹرویو لیتا ہے. تو آپ نے فار ایگزامپل وہاں پہ فارم فلنگ ہوتی ہے, آپ نے فرسٹ ڈے پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو فارم فلنگ ہوتی ہے. آپ اس میں اپنے ساری کوالٹیز, میرٹس, ڈی میرٹس, آپ کو کیا چیز پسند ہے کیا ناپسند ہے, وہ سب آپ نے انہیں بتانی ہوتی ہے.
तो फिर उसी के मुताबिक आपकी पूरी ISSB चलती है। आपने लिखा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, तो आपको फिर आप आगे जाकर प्रूव करना होता है, आपने इंटरव्यू देना होता है, आपने टेस्ट देने होते हैं, आपने प्रैक्टिकली कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो ये आप जब कह रहे हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो आपने फिर हार्ड वर्क प्रूव करना है। अगर आप कहते हैं मैं कोऑपरेटिव हूँ, तो आपने कोऑपरेटिव प्रूव करना होता है। उसमें सिर्फ ये होता है आपने अपनी जो बातें की हैं उसको सच साबित करना होता है। तो ये उसी वक्त होगा जब आप जैसे हैं, मतलब जिस तरीके से आप नेचुरल आप में जो एक खामी है या खूबी है वो आपने वैसे ही लिखनी है, उसी तरह आपने बयान करनी है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सेकंड टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की मदद से ये कामयाबी मिली मुझे, और इन भाइयों की दुआएं थी मेरे साथ। अच्छा, अलियान भाई ने जो कहा है ना, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब अलियान भाई भी यही कहना चाह रहे होंगे कि जो बंदा इंसान के अंदर जो क्वालिटी हैं, जो ISSB से पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो अपने फॉर्म फिल करें, उसमें आप सही अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो सही लिखें, क्योंकि वही क्वेश्चन किए जाते हैं घुमा के। अगर एक क्वेश्चन किया गया दूसरा करेंगे, वही आपने फिर उधर जाके सच बोलना होता है, तो इसलिए सच लिखें। इसमें एक मसले ये होते हैं, बाज़ औक़ात बंदा कहते हैं ना, कुछ गाइडेंस लेते हैं, तो एक बंदा कहता है कि यार अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि लड़के जब किसी से गाइडेंस लेते हैं, तो वो गाइडेंस वाला बंदा उन्हें अक्सर कहता है कि आप पॉजिटिव लिखने की कोशिश करें। तो एक इसमें एक फैक्टर फिर ये आता है कि अगर बंदा पॉजिटिव लिखने की हर चीज़ को कोशिश करे, जब इंसान का नेचुरल वो कुछ और है, वो कुछ और कहना चाहता है, और आप पॉजिटिव के चक्कर में आपसे सब कुछ छूट जाता है। मसला क्या होता है कि आप ISSB में सिर्फ 5 दिन होते हैं और आपने पूरी लाइफ गुजारी होती है 18-19 साल। तो 18-19 साल में आपने जो सीखा होता है, आपने जो आपकी पर्सनैलिटी रही होती है, आप 5 दिनों के लिए वो चेंज नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे ISSB तो यही है, वो कहते भी हमें यही है कि ISSB में इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आप जैसे हैं वैसे प्रेजेंट करें खुद को। बिल्कुल, बिल्कुल माशाल्लाह अलियान भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, क्योंकि इससे इंसान 5 दिनों के लिए अपनी फॉर एग्जांपल एक चाल बंदा अपनी चाल चलता है, और अपनी मतलब जिस तरह पैदल चल रहा है ना, तो उसकी अपनी चाल होती है। अचानक वो अपनी चाल चेंज कर ले, पता चलता है ना कि इसकी चाल चेंज हो गई है। तो इस वजह से अलियान भाई ये कह रहे थे, दूसरे बंदे को पता चलता है, क्योंकि वहाँ जो बैठे होते हैं वो कोई ऐसे नहीं होते, बहुत माशाल्लाह से ग्रेजुएटेड और ऐसे बंदे हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत होता है कि इन चीज़ों के लिए। अच्छा, दूसरी एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ISSB में ज़्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी नाट रिकमेंड हूँ, मुझे ही पता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कि अलियान भाई हुए हैं, क्योंकि इस दुख का हम भी गुजरे हैं दुख से। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन है कि ज़्यादा लोग, आपने दोबारा नहीं दी थी ना, एक ही बार ये मैंने पहले ट्राई अगेन जो की थी ना, वो मैंने खुद गलती की है। लेकिन मेरा एक रीज़न थी कि मेरा एग्ज़ाम था, नहीं एग्ज़ाम था। अच्छा। तो मैं एग्ज़ाम की जगह पोस्टपोन नहीं कर सका, तो इस वजह से। और दूसरा बात ये, मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो बंदा ट्रेन होकर ISSB में जाता है, फॉर एग्जांपल किसी एकेडमी से जाता है, वो बंदा ज़्यादातर सेलेक्ट नहीं होते। तो इसका क्या रीज़न है? मैं तो नहीं कहता कि ऐसे बंदे भी होते हैं, क्यों नहीं होता। बाज़ लोग कहते हैं कि जो ट्रेन होते हैं वो नहीं सेलेक्ट होते। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके भी वही जवाब तो सेम ही है कि मतलब आप वो जो ट्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को छुपाना चाहते हैं, बेसिकली कुछ और होते हैं, वो ज़ाहिर कुछ और करते हैं। तो आखिरकार आपने वहाँ पर 5 दिन गुजारने हैं, आपने सिर्फ ये सोचो आपने वहाँ पर 5 दिन गुजारनी है, तो 5 दिनों में आपने कुछ तो ऐसी गलती कर लोगे ना, आप कुछ भी इंसान है, अब गलती तो होती है सबसे, तो आप 5 दिन में अक्सर ऐसा ब्लंडर मारा जाता है ना कि फिर बंदा वो उसको कवर नहीं कर पाता। ठीक है, अक्सर पर्सनालिटी का कुछ जो ओरिजिनल पर्सनालिटी का कुछ एक ऐसा हिस्सा होता है वो ज़ाहिर हो जाता है कहीं ना कहीं पर, टास्क के दौरान डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ, या फिर इंटरव्यू में, या साइकोलॉजिस्ट को किसी न किसी को कुछ ना कुछ वो पॉइंट सामने आ जाता है। तो फिर इस वजह से फिर वो ज़्यादातर वो बंदे नॉन रिकमेंड हो जाते हैं। माशाल्लाह से अलियान भाई ने अच्छा हमें बताया कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और ये बताया कि आइंदा जो लोग अप्लाई करेंगे वो किस तरह करें। सही कह रहे हैं अलियान भाई, बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी को चेंज ना करें और स्टडी करें। जो जितने भी ऑनलाइन से, आजकल ऑनलाइन माशाल्लाह से हर चीज़ अवेलेबल होती है, सो ऑनलाइन चीज़ों से स्टडी कर लें तो उससे अच्छा होगा। और भी बोल्ड रहें, क्योंकि बंदा थोड़ा सा डर जाता है, नहीं होता है फर्स्ट टाइम, तो ज़्यादा जो सेलेक्ट नहीं होते तो वो डर की वजह से भी ज़्यादातर नहीं होते, क्योंकि डर जाते हैं पहली दफ़ा। रज़वान भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? यार मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्मी में सीट्स का इशू होता है कि हम लोग सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि सीट्स फुल हो गई थी।
اصل میں سم ٹائم ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو مسٹیک ہوتی ہیں ان کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ بس یہاں پر تو سفارش چلتی ہے یا یہاں پر تو سیٹس نہیں تھیں، کم تھیں، تو جو لڑکے اچھے اچھے کالجوں میں سے اچھے اچھے جو ادارے ہیں وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یا جو لوگ اکیڈمیز میں ٹرین ہو کے آتے ہیں تو وہ لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ سلیکٹ ہی نہیں ہوتے، ہم لوگ سلیکٹ ہی نہیں ہوئے. تو یہ اس طرح کی کچھ ریزنز دیتے ہیں لوگ. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے ایکسپیرینس کیا تو آپ کو کیسا سب سے پہلے لگا؟ سیٹس کی تو یہ بات ہے کہ آرمی میں جو ICS بھی ہوتی ہے نا، اس میں آپ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سیٹس مطلب بعد میں پھر PMA میں کتنے بندے لینے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں بیچ آ گیا، بیچ میں 200 250 سے 250 تک بندہ ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ 250 میں کون سا بندہ جو ہے ان کے معیار کے مطابق ہے اور کون سا بندہ آرمی میں جا سکتا ہے. دیکھیں جو سلیکشن پروسیس ہے وہ آپ ایک مطلب فلٹر لگے ہوئے ہیں، ایک فلٹر نہیں ہے. چلو ایک میں تھوڑا سا بندہ بچ جاتا ہے، دوسرے میں بچ جاتا ہے، تیسرے میں پاسبل نہیں ہے. انسان کس کو ڈاج کرے گا؟ تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ICSB میں پہلی بات یہ کہ سیٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یار اگر وہاں پر ان کو 200 کے 200 پورا بیچ ان کو اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو وہ پورا بیچ کو لیں گے، ٹھیک ہے. اگر وہ پورے بیچ میں ایک بھی نہ مطلب ایسے انہیں کوئی ایسا بندہ نہ ملے جو مطلب ان کے معیار کے مطابق ایک بندہ بھی نہ ہو تو ایک کو بھی نہیں لیتے. اور ایسے ہوا ہے کہ پورا بیچ نان ریکمینڈ ہو کے چلا گیا. کیوں؟ وہ ان کے مطابق ان کے جو معیار یا ان کا جو مطلب فارمولہ ہے ان کے مطابق نہیں آئے. یہ نہیں اس کا اچھا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یار وہ اس نے آرمی کلیئر نہیں کی تو مطلب اس کا کچھ نہیں بنا. نہیں ہو سکتے. دیکھیں ایسے تو ہم نے بھی سنا ہوتا ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ سنا بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی ICSB سے نان ریکمینڈ تھے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں مطلب وہ بولڈ نہیں تھے یا پھر ان میں کچھ تھا نہیں، ٹھیک ہے. تو بعض لوگ بنے کسی اور چیز کے لیے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جو بیٹھا ہوتا ہے آگے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو انٹرویو کرتا ہے، جو ہمارے مطلب سارے ایگزام لیتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کس چیز کے لیے بنا ہے. اگر وہ اس میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں تو پھر وہ ریحان بھائی کی بات سے مجھے بہت ایسا مطلب ایسا فیل ہوا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں نا. میں نے جب اپلائی کی تھی تو ان کو پتہ تھا یہ سافٹ ویئر انجینئر بنے گا، یہ کیپٹن نہیں بن سکتا. اور ان کے پاس جو آپ کا ریکارڈ ہوگا اس میں شاید لکھا ہوا بھی شاید لکھو، وہ تو دکھاتے نہیں ہے نا. وہ تو نہیں دکھاتے. تو کیا پتہ وزیر اعظم بن جاؤں وہ دیکھ لوں تو وہ پاسبل ہے. یہ بات ہے. ماشاء اللہ سے اچھا لگا. اس کے علاوہ ہم لاسٹ کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے ماشاء اللہ. اب آپ قوم کے اثاثے بن چکے ہیں تو ماشاء اللہ آپ سے ہم ٹائم لے کے بات کیا کریں گے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. چلو یار آپ تو ہمارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، ٹھیک ہے. آپ اس چیز کو نا آپ نے زیادہ سر پہ نہیں سوار کرنا، ٹھیک ہے. ہاں پھر ہم نے جو آپ نے نا ہم چینل میں مشہور ہو گئے پھر ہم آپ کو ٹائم نہیں دیں گے. اچھا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بس جسٹ لاسٹ کویسچنس. آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں جو اپ کمنگ جو کینڈیڈیٹس ہیں، یا کیا ایڈوائس کرنا چاہتے ہیں؟ لاسٹ آپ ایک 2-3 الفاظ میں بتا دیں کہ مطلب وہ کیا چیز کریں یا کیا چیز نہ کریں. میں صرف یہ بات جو کینڈیڈیٹس جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بی نیچرل، اپنے آپ کو بالکل بھی چینج نہ کریں کسی کے لیے، یا اس کے لیے چینج نہ کریں کہ میں ICSB دے رہا ہوں تو یار تھوڑا سا جو ہے پازیٹیو بننے کی کوشش کروں، یا پھر میں اپنی پرسنالٹی کو اچھا دکھانے کے لیے کچھ مطلب وہاں پر کچھ ہوتے ہیں. آپ ICSB میں جب بندہ جاتے تو وہاں پر دیکھتے بہت سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یار یہ بندہ آرٹیفیشیلی شو کر رہا ہے. اور آپ ہم عام زندگی میں اگر کسی کو دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ وہ ہمیں ویسے ہی اس کی موڈ خراب ہو اور جب پاس آ رہا ہو اور کچھ میٹھی باتیں کر رہا ہو تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ مجھے اب کچھ نیچرل نہیں لگ رہا ہے، یہ کچھ اس میں کچھ اس کی غرض ہے. تو یہی ہے کہ یار آپ نے اب اس وہاں پر خود کو شو کرنا ہے بالکل نیچرل ہو کے. اور نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پریپریشن کرنی ہے فل، ٹھیک ہے. سائٹ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مطلب تھوڑے ٹف نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اس کو آپ نے اس میں ٹائم کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. وہ ٹائم کا مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل 10 سیکنڈ میں آپ نے ایک جملہ بنانا ہے، تو آپ 10 سیکنڈ میں جملہ وہ تبھی بنا سکتے ہیں جب آپ کے ذہن میں کچھ ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے تھوڑی پریپریشن کرنی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں اور کیا کہتے ہیں کرنٹ افیئرز آپ دیکھ لیں، یا جتنے بھی مطلب مواد ہے نا آپ کو جو ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنے پاس سیو رکھیں اور اس پہ آج کل کی جتنے کرنٹ افیئرز یا جو بھی چل رہا ہے دنیا میں اس کے حوالے سے مطلب اپنے آپ کو آگاہ رکھیں.
تو یہی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کویشچنز ہوتے ہیں اور اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے، اور یہ بڑے مطلب کارآمد چیزیں، ان کو دیکھیں ایس ایس بی کے حوالے سے. اوکے، تھینک یو سو مچ فار یور ویلیوبل ٹائم برو. انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ جب ٹریننگ کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے اس ٹریننگ کی جو کارگزاری ہوگی نا وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے اور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. لوگ تو کہتے ہیں کہ آرمی میں اتنے مزے ہیں، آرمی موج ہے، کیا کہتے ہیں ایک محاورہ ہے، فوج ہے تو موج ہے، اس طرح کے محاورے ہیں. تو آپ جب جائیں گے انشاءاللہ، ابھی تو آپ گئے نہیں تو آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا. شاید میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو، آپ نے اتنی زیادہ اسٹڈی کی ہوگی، آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا آرمی میں جانے کا. اس کے علاوہ جب آپ جائیں گے انشاءاللہ تو ہم آپ سے پھر باری باری پوچھیں گے. جب آپ آئیں گے چھٹی پہ تو ہم آپ سے پوچھا کریں گے اور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیں. اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.